225 سورۃ الاعراف 9واں پارہ آیت نمبر 182۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا رہوں گا۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا
ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو، رفیق کو کوئی جنون وغیرہ نہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ایک کھلے ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان و زمین کی سلطنت میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی ذرہ برابر بھی چیز ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات میں بھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ قریب ہے شاید کہ ان کی اجل ان کے قریب آ رہی ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی بات پر اس قرآن مجید کی آیات کے بعد کون سی بات پر بھی وہ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اس کو ان کی سرکشیوں میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہونے والی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، نہیں کھول کر دکھائے گا وہ اس کا وقت مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری بات ہے یہ آسمان و زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور یہ تم پر اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ خود اس کی تلاش میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، اکٹھی کر لیتا، سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے نہ پہنچتی کوئی تکلیف، کوئی برائی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور بشارتیں سنانے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی ابتدا میں 8ویں پارے کے نصف سے ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا، الف لام میم صاد، صفحہ نمبر 194۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے بس آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کو سنائیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور سمجھائیں، اور اس کو پہنچانے میں آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کے پہنچانے پر جو آپ کے لیے تکالیف اور مصائب اور دکھ اور پریشانیاں آئیں گی تو اس سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھلے دل سے آپ اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ آج کے سبق کا تعلق اسی آیت سے ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون،
اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے ان کو سمجھانے کا اور ہمارا قرآن، ہماری آیتیں، ہمارا پیغام ان تک پہنچانے میں آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں، کیسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ آپ کی دعوت کو جھٹلاتے رہے۔ جو ہم نے اپنی آیات آپ کے ذریعے سے ان تک پہنچائی ہیں تو انہوں نے ان کو مانا نہیں بلکہ ان کو جھٹلایا، آپ کی بھی تکذیب کی، اور آپ کی تکذیب ہماری آیات کی تکذیب کی وجہ سے کی، ورنہ آپ سے ان کو کوئی دشمنی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دشمن نہیں تھے، وہ اللہ کی توحید کے دشمن تھے، ورنہ یہی دعوت توحید سے پہلے جو 40 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے اندر گزرے، تو آپ جانتے نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے، اپنے گھریلو معاملات میں مشاورت آپ سے کیا کرتے، اپنے جھگڑوں میں فیصلہ آپ کا تسلیم کیا کرتے۔ یہ سارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نمٹایا کرتے تھے، آپ سے ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ سے کوئی بغض نہیں تھا۔ جو ہی رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت توحید کا پیغام سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو تم لات، منات، عزا، ہبل کو اپنا معبود اور اپنا الہ سمجھ بیٹھے ہو، یہ الہ نہیں ہے، الہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تم بیماریوں کے اندر شفا اپنے معبودوں سے مانگتے ہو، سن لو شفا اللہ دیتا ہے۔ اولادیں اوروں سے مانگتے ہو، سن لو اولادیں اللہ دیتا ہے۔ بارشیں ان سے مانگتے ہو، بارشیں اللہ دیتا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، اور پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ تم اس اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود اور مشکل کشا اور حاجت روا اور غیب دان اور متصرف اور مدبر سمجھ بیٹھے ہو، جو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں، اپنے وجود پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ ان کے سامنے کھانے سے مکھی کوئی چیز، کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو اس سے واپس لینے پر یہ قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ حقیر سی مخلوق مکھی، اور ایک ذرہ جو ہمیں نظر بھی نہ آئے، اس حد تک تھوڑا سا ذرہ، چھوٹا سا ذرہ، کمزور اور حقیر سا تو وہ تم اپنا ذرہ ان سے واپس نہیں حاصل کر سکتے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی ان سے واپس نہیں لے سکتے، اور تم ان کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھ بیٹھے ہو۔ اس لیے اے لوگو، صرف اس اللہ کو متصرف اور مدبر سمجھو، اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہی دعوت تھی جس کی وجہ سے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دشمنی ہوئی، ورنہ پہلے دشمنی نہیں تھی۔ بڑے محبوب تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کے اندر اور آس پاس کے علاقوں کے اندر۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان کیا تو سارے کے سارے دشمن، وہ محبت وہ دشمنی تبدیل ہو گئی، وہ پیار نفرت میں بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری اس توحید والی آیات کو جھٹلایا۔ اب میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے یہ منوانا چاہتے تھے بھئی نماز پڑھا کرو؟ کیوں جی؟ یہ منوانا چاہتے تھے بھئی زکوٰۃ ادا کیا کرو؟ یہ منوانا چاہتے تھے حج کیا کرو، عمرہ کیا کرو، ماں باپ کا ادب کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا کرو؟
حسن سلوک سے پیش آیا کرو، کیا یہ منوانا چاہتے تھے؟ کیوں جی؟ نہیں، مشرکین مکہ سے یہ نہیں منوانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ نماز تو ان پر فرض ہی نہیں تھی، زکوٰۃ تو ان پر فرض ہی نہیں تھی، روزے ان پر فرض ہی نہیں تھے، باقی ارکان ان کے اوپر فرض نہیں تھے۔ انہوں نے جو آیات کو جھٹلایا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، ان آیات کو نہیں جھٹلایا، بلکہ جھٹلایا تو اللہ کی توحید والی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی توحید والی آیات کو جھٹلایا۔ جہاں پہ بھی قرآن مجید میں کذبوا بآیاتنا کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد آیات توحید ہے۔ کیوں؟ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، وہ ہو گئے صحابی رسول، شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے۔ اب ان سے تو نماز کے چھوڑنے کا وہ ایک ذہن میں خیال تک نہیں آ سکتا۔ کیوں جی؟ انہوں نے تو مرنے مٹنے کی بیعت کر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ، اب وہ نماز چھوڑ سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ چھوڑ سکتے ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے جن کے اوپر روزے فرض ہی نہیں، ان کو تو روزے والی آیات سنانا مقصد ہی نہیں ہے۔ جن پر نماز فرض ہی نہیں ہے، جو مشرک لوگ تھے، کافر لوگ تھے، ان کو نماز کی آیات سنانا یا اس پر ان کو حکم دینا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے جو آیات بیان کی گئیں وہ آیات توحید تھی، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا کہ اے لوگو اللہ ہی کو پکارو اپنی حاجات اور مشکلات میں، کسی اور کو نہ پکارو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اے میرے پیارے پیغمبر یہ نہیں نہ مان رہے، ہم ان کو ایسے آہستہ آہستہ تکلیف میں مبتلا کریں گے، آہستہ آہستہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے کہ ان کو پتہ تک نہیں ہوگا، یہ جانتے تک نہیں ہوں گے، اور یہ ہماری گرفت میں آ رہے ہوں گے، ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ رہے ہوں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں آ رہی تو اللہ ہم سے خوش ہے۔ بندہ گناہوں میں مبتلا بھی ہو، شرک میں، کفر میں مبتلا بھی ہو، اور پھر اس کے اوپر اگر اللہ کی طرف سے کسی حکمت کی وجہ سے کوئی عذاب، کوئی پکڑ نہ آئے، پھر وہ کہے اگر اللہ ہم سے ناخوش ہوتا، ناراض ہوتا تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جاتا۔ معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ صحیح کر رہے ہیں، تو قرآن نے کہا نہ، وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیا کرتے ہیں، مہلت دیا کرتے ہیں۔ اور مہلت کیوں دیتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک مہلت کہ اللہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قرآن نے 7ویں پارے میں فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ ہماری نصیحت کی ہوئی آیات کو اور ہماری نصیحت کو بھول جاتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ان کے اوپر فراوانیوں کے، رزق کے، صحت کے اور ہر قسم کی سہولیات اس کے لیے کھول دیا کرتے ہیں، اور ایسے جناب وہ آسائشوں کے اندر، سہولیات کے اندر، فراوانیوں کے اندر وہ مگن ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوب اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خوش ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں، پھر ہماری پکڑ ان کے اوپر اچانک آیا کرتی ہے، اور یہ پکڑ یہ ہماری ان کو مزید ایک مہلت ہوتی ہے، ابتداء میں ان کو جو ہم نے ڈھیلا چھوڑا یہ ایک مہلت ہے، شاید یہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، لعلہم یرجعون، لوٹ آئیں، لیکن جب وہ نہیں لوٹتے تو پھر ان کیدی متین، پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر ہم سے وہ پھر بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو غور فکر کرنی چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہیں، ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، تو وہ جو دن رات ایک ہی مشن پہ لگے ہوئے ہیں، ایک ہی دعوت دی جا رہے ہیں، اور لوگوں خالق مالک داتا سب کچھ اللہ ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لو، جو اس نے راستہ بتلایا ہے اس پہ آ جاؤ۔ کیوں نہیں آ رہے؟ ما بصاحبہم من جنہ، کیا تم میرے نبی کو مجنون سمجھتے ہو؟ وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ دن رات ایک ہی ڈگر پہ لگا ہوا ہے، ایک ہی محنت کر رہا ہے، اور تمہیں ایک ہی راستے کی طرف بلا رہا ہے، تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ما بصاحبہم من جنہ، وہ کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہے، گھروں ویلا نہیں ہو، اس کے پاس بھی اہل و عیال ہے، اس کے پاس بھی مصروفیات ہیں، ان کے پاس بھی ضروریات ہیں، معاملات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ آپ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی آخرت کی فکر میں ہے۔ ان هو الا نذیر، ان هو الا نذیر مبین، وہ آپ کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ پاگل یا دیوانہ یا مجنون نہیں ہے، یا گھر سے فارغ نہیں ہے، بہت بڑا مقصد لے کر وہ آپ کے پیچھے گھوم رہے ہیں، بہت بڑا مقصد لے کر آپ کے پیچھے گھوم رہے ہیں، آپ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کے گھروں میں پہنچتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن تمہیں سمجھ تک نہیں آتی۔ لیکن اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، دو چیزوں کی طرف غور کر لو۔ دیکھو، یہ آسمان و زمین کی سلطنت، آسمان و زمین کی تخلیق، اور آسمان و زمین کے درمیان میں جو جو کچھ بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، یہ کس کے اشارے پر چل رہی ہیں؟ کون ہے اس نظام کو چلانے والا؟ اس چیز پہ غور کر لو، تمہیں اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ دوسری بات، تمہیں اس حد تک بھی خبر نہیں کہ تمہاری موت کب آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا لمحہ تمہاری موت ہو جائے، تمہیں اس حد تک بھی معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب ہے، ہمارے اوپر کہیں نہ کہیں سے عذاب آ جائے۔ بندہ اس صورتحال سے بھی ڈر کے، خوف کھا کے اپنی سمت درست کر لیتا ہے، اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنے نظریات درست کر لیتا ہے۔ اس چیز کو غور و فکر کر لو، پھر بھی تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن یہ دونوں چیزوں کی طرف تم غور فکر نہیں کر رہے نا، اللہ کی تخلیق کی طرف غور کر رہے ہو، آسمان و زمین جو اللہ نے بنائے اور اس میں ہر چیز کا نظام بچھا دیا، پھر تمہیں زندگی دی، پھر ایک لمحہ ہے، وقت ہے تمہارا، موت کا وقت، موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے، اگر اس قرآن کو نہیں مانتے ہو تو پھر اور کون سی کتاب ہے جس پر ایمان لاؤ گے، اور کون سی بات ہے جس پر ایمان لاؤ گے؟ پھر جب وقت آ جائے گا تو پھر کوئی اور چیز نہیں ہوگی، پھر وقت بھی نہیں ہوگا، مہلت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنا سمجھانے کے بعد بھی بجائے ماننے کے الٹا کہتے ہیں وہ چل تم دس بھی قیامت کدوں آئے گی؟ جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں، وہ نہیں ماننی، اللہ اکبر، وہ نہیں ماننی، ان کی طرف توجہ نہیں، بلکہ نئے سے نئے سوال، ایک سوال وہیں اس کا جواب دیا، وہ جواب نہیں سننا، دوسرا سوال اس کا جواب نہیں سننا، تیسرا سوال۔ آج بھی اس معاشرے میں اس طرح کے لوگ پھرتے ہیں، توجہ نہیں کرنی قرآن کی آیات کی طرف، بالکل دھیان نہیں دینا، بس ذہن میں جو اعتراضات اور سوالات بٹھا کے لائے نا، بس وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس سوالوں کی بچھاڑ کر دینی، سمجھنا سمجھنا کوئی نہیں۔ ہاں جی دسو جی، بتائیں جی، قیامت کب آئے گی؟ تسی جو اپنے آپ نبی آدھے ہو، رسول آدھے ہو، تو رسول کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی۔
قیامت کا وقت کون سا ہے؟ تو رب العالمین نے 7 طریقوں سے اس کا جواب دیا۔ کتنے طریقوں سے؟ 7 طریقوں سے جواب دیا۔ تو اس کا ذکر انشاءاللہ انہی آیات میں آ جائے گا۔ تو جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ان سے کہیے قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ ان امور غیبیہ میں سے ہے کہ جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی نازل کرتا ہے بارشیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس، کوئی ذی روح، کوئی جاندار نہیں جانتا کل اس نے کیا کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ اس نے کہاں اور کس زمین پہ، کس حالت میں، کس کیفیت میں مرنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ان تمام امور غیبیہ کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی، صرف اللہ نا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ آ کر چند سوالات کیے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، یہ سارے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے۔ جب یہ قیامت کا تذکرہ آیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول عربی میں کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے، جس سے سوال کیا جائے۔ تو سائل کون تھے؟ جبریل امین، سامنے بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ایسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسے اپنے دونوں گھٹنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، ایسے با ادب ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے، سوالات کرتے رہے۔ تو یہ سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا۔ سائل سوال کر رہا ہے قیامت کے بارے میں، تو سائل کو پتہ نہیں ہے تو مسئول کو بھی پتہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، تو اشارہ اس بات کی طرف تھا، اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ امور غیبیہ میں سے ہے قیامت کا علم، اور یہ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ قیامت کا علم نہ اللہ نے کسی نبی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی اور کو۔ قرآن کہتا ہے ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین پر یہ بات بہت بھاری ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی کسی مخلوق کو بھی اس بات کا علم عطا نہیں کیا۔ اج ذاتی تے عطائی دے رولے پا کے وچوں گنڈیاں کڈن دی کوشش کر دیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بات تو بہت بڑی ہے، قیامت کا علم ہونا، قیامت کے وقوع کا علم ہونا، یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات
پیش آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، آپ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ کو اس بات کا علم ہوتا، وحی کے ذریعے علم ہوتا تھا، یا آپ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، تو پوچھنے سے جب وہ صحابہ کرام بتلاتے کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا بھی ہاں جی ایسا ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، ایک خادم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا، دونوں الفاظ ملتے ہیں، خادم تھا یا خادمہ تھی، تو مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، صفائی جھاڑو یہ وہ سارا کچھ کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے اس کو کوئی بخار ہوا ہوگا، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، بیمار ہوا، فوت ہو گیا، صحابہ اکرام نے اس کا جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دن انتظار دیکھا بھی یہ وہ نظر نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا بھئی وہ کہاں ہے، وہ بندہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، ہم نے اس ڈر سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو، تو آپ کو نہیں بتلایا، ہم نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا، اگر عورت تھی تو دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کے بارے میں مجھے بتلاؤ قبر کہاں ہے، اگر وہ مرد تھا تو دلونی علی قبرہ، اس کی قبر بتلاؤ مجھے، میں اس کی قبر پر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہم ادھر سے کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور حدیث کا واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ جو ہر چیز کو جاننے والا ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو جانتا ہوتا ہے، اس کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جس کو پوچھنا پڑ جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ قیامت کا علم تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ بنو عامر قبیلے کے لوگ آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، آپ ہمارے ساتھ چند قراء بھیج دیجئے، بڑے ماہر ہوں، قرآن کے سمجھنے سمجھانے والے ہوں، عالم دین ہوں، ہم اپنے جا کے لوگوں کو دین سکھائیں، دین سکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں پر اعتبار کیا، 70 بڑے بڑے جید قراء ان کے ساتھ بھیج دیے، بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے۔ تو چن چن کے جید 70 صحابہ دے دیے، لے کر چلے گئے، مدینہ سے دور ہوئے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ یہ دراصل مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمانوں کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بندے لے کر گئے، چلو جیڑے گھاٹ ہو جائیں، جتنے ہی کم ہو جائیں، چلو یہ فائدہ ہی صحیح، بھئی ان کی نفری کم ہو جائے، ان کی طاقت افرادی قوت کم ہو، تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے 70 بندے لیے اور جا کے شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پتہ نہیں۔ جس کو حال کا پتہ ہو اور ہو بھی انسان بشری تقاضوں کے ساتھ متصف ہو، اس کے ساتھ سارے عوارضات لاحق ہوں، لوازمات ہوں بشری، اور پھر اس کو پتہ بھی ہو کہ مجھ سے یہ بندے لے کر جا رہے ہیں اور انہوں نے راستے میں جا کے شہید کر دینا، تو کیا وہ انسان بھیجے گا؟ کیوں جی؟ مجھ سے کوئی میرے شاگرد لے جائے، میرا بیٹا لے جائے، میرے رشتہ دار لے جائے، اور مجھے پتہ ہو کہ انہوں نے ادھر جا کے شہید کر دینا، قتل کر دینا، میں بھیجوں گا؟ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک طرف ادھر سے عالم الغیب سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، چپا چپا جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، اور پھر ادھر سے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ پھر تو یہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام پر بہت بڑی
بہت بڑا الزام آتا ہے، بہت بڑا الزام آتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنے صحابہ کو مروانے اور شہید کروانے کے لیے بھیج دیا۔ کہ تم محب ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا دشمن ہو؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ عالم الغیب بھولا نہیں کرتا۔ یہ بھولنے والا عقیدہ کسی اور مخلوق کا ہے، کسی اور نوع کا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یا تو پھر ان کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ بھولتا نہیں، اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ذات ہے۔ بھولنے والا نظریہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، عالم الغیب بھول جاتا ہے۔ اگر عالم الغیب نے بھی بھولنا ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا؟ کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف عالم الغیب سمجھیں اور دوسری طرف کہیں جی وہ تو بھول گئے۔ یہ دونوں باتیں مل نہیں سکتی، یہ جڑ نہیں سکتی۔ آپ نماز میں بھولے یا نہیں بھولے؟ آپ نے ظہر کی نماز پڑھانی تھی 4 رکعت اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ جی مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا، نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ عالم الغیب یہ کہہ رہا ہے، ہم نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بھی سمجھ رہے ہیں اور ساتھ نبی علیہ السلام کے الفاظ بھی سن لے رہے، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ 2 پڑھا چکے تھے، 2 پڑھائی تھی، 4 تو نہیں پڑھائی تھی۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بعض ذالک قد کان، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نہ آپ بھولے ہوں نہ آپ نے 4 رکعت پڑھے، ان میں سے تو ایک بات ہوئی ہے لازمی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دوسرے صحابہ کی طرف نظر کی، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ صدق ذو الیدین، یہ ذو الیدین ٹھیک کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تائید لی دوسرے صحابہ سے، اصدق ذو الیدین، اور یہ ذو الیدین صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ عالم الغیب نو بھی تائیدہ لینے کی ضرورت ہوندی ہے، کیوں جی؟ عالم الغیب بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ تائید بھی لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو میں نے آپ سے 2-3 واقعات حدیث کے ذکر کیے ہیں، بے شمار احادیث ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوا آپ نے؟ جی اصحاب کہف یہ 4 سوالات لے کر آئے تھے، یہودی علماء سے سیکھ کر آئے تھے مشرکین مکہ۔ پہلا سوال، اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ دوسرا سوال، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے؟ ذوالقرنین کون تھا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے؟ یہ 4 سوال یہودیوں سے سیکھ کر آئے اور یہودیوں نے سکھلا کے بھیجا کہ اگر تو ان 4 سوالوں کے جواب وہ دے دے گا تو وہ سچا نبی ہے۔ کیوں کہ یہ واقعات پچھلے دور کے ہیں اور وہ بندہ امی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اگر وہ بتلائے گا تو اللہ کی وحی سے بتلائے گا، کسی کتاب کے اندر یہ بات درج نہیں ہے، اور اگر نہ بتلا سکا تو اس کی کلی کھل جائے گی، وہ جو اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنی نام و نمود چاہتا ہے، اپنی عزت اور وقار چاہتا ہے، تو پھر آپ نہ ماننا اس کو۔ آگے جی، اور جی آپ ہمیں بتائیں یہ اصحاب کہف کون تھے، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، روح کیا چیز ہے، ہمیں بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا، میں کل بتلاؤں گا۔ اچھا، آپ علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ جبریل امین کا آنا جانا رہتا ہے، وہ آئے گا، میں اس سے سوال کروں گا، پوچھوں گا، وہ اللہ سے پوچھ کر مجھے دوبارہ وحی میں بتلا دے گا، تو کل تک وہ آئے گا تو میں ان کو جواب دے دوں۔
دوسرا دن آ گیا، وہ جواب لینے کے لیے آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ابھی تک میرے پاس وحی نہیں آئی، آپ کل آنا، میں تمہیں کل بتلاؤں گا۔ چلے گئے، آگے اگلا دن آ گیا، وہ پھر آ گئے، ہاں جی آپ نے کہا تھا کل بتلاؤں گا، جی بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ابھی تک وحی نہیں آئی، میں آپ کو کل بتلاؤں گا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا کہ تقریباً 15 دن گزر گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ان کو کہتے رہے۔ اب ایمان سے بتائیے، ہمارے اس معاشرے میں بھی مجھے حرص ہو، مجھے ایک خواہش ہو اور درد مندانہ خواہش ہو کہ یار یہ جو میرے پاس 10 بندے آ رہے ہیں نا، یہ فلاں محلے سے، تو یہ میرے پاس ایک مطالبہ لے کر آ رہے ہیں، تو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا جواب دیا جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسائیت کے مذہب سے ان کا تعلق ہے، شرک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک دو ہم سے سوال کرنے ہیں، اگر ان کے سوالوں کے جوابات ان کو مل جائیں گے تو پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مجھے سوالوں کا جواب بھی آتا ہو، مجھے سوالوں کا جواب آتا ہو تو میں ان کو لارے لگاؤں گا؟ کیوں جی؟ اور میرا ان کو بار بار ٹھکرانا اور اگلے دن کا کہتے رہنا، آ جا، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ترسوں آ جانا، 15 دن میں ایسے گزار دوں، سوالوں کا جواب آنے کے باوجود میں ان کو ٹرخاتا رہوں، کوئی مجھے عقل مند کہے گا؟ کوئی مجھے ذی شعور کہے گا؟ بھئی ادھر سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب سمجھتے ہو، ہر چیز کو جاننے والا سمجھتے ہو، ہاں جی، اور پھر ادھر سے کہو جی نبی علیہ السلام کو پتہ تھا لیکن کسی حکمت کی وجہ سے نہیں بتاتے تھے۔ یہ تو تہمت لگا رہے ہو نبی علیہ السلام پہ۔ وہ ایمان کا مطالبہ رکھ رہے ہیں، بھئی ہم مومن ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہمیں بتائیں۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے 15 دن کے بعد وحی آئی تو رب العالمین نے ساتھ تنبیہ بھی فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، ہاں جی، انشاءاللہ کہنے کے بغیر آئندہ کوئی بات نہ کرنا۔ اگر جانتے تھے تو پھر یہ تنبیہ کیوں، پھر یہ نصیحت کیوں؟ تو بہرحال بہت سارے واقعات ہیں۔ قرآن نے کہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے ارد گرد مدینہ کے آس پاس کی بستیوں میں رہنے والے بہت سارے منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، اور مدینہ کے اندر رہنے والے بھی بہت سارے منافق ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ اللہ واضح نفی کر رہا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بہت سارے رسول آپ سے پہلے گزرے، کچھ کے واقعات ہم نے آپ کو بتلائے اور اکثر کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتلائے، اکثر کے حالات آپ کو نہیں بتلائے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بتلائے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی اللہ 10 سے نہیں، بھئی اللہ نے بتلائے ہیں تو پھر کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے بتلائے؟ اللہ تو کہتا ہے میں نے نہیں بتلائے۔ تو بہرحال یہ چند حوالہ جات آپ کے سامنے میں نے اشارتاً عرض کر دی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اور کو بھی کسی کو عالم الغیب ذاتی یا عطائی کہیں گے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی بندہ بھی، میں ہوں یا کوئی اور، ذاتی یا عطائی طور پہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، تو وہ بندہ مشرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمازیں پڑھتا رہے، زکوٰۃیں دیتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات قرآن کے مطابق بنائے۔ یہ اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دوں گا، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ، کیا وہ غور نہیں کرتے، ما بصاحبهم من جنہ، ان کے رفیق کو کوئی جنون نہیں، ان کے ساتھی کو کوئی جنون وغیرہ نہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو کھلے ڈرانے والے ہیں۔ جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے وہ مجنون نہیں ہوا کرتا، وہ بڑا عقل والا اور ذی شعور انسان ہوا کرتا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان و زمین کی سلطنت کی طرف، وما خلق اللہ من شیء، اور اس چیز کی طرف جو اللہ نے بنائی، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور انہوں نے غور نہیں کیا اس بات کی طرف شاید کہ قریب آ چکا ہو ان کا اجل۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پھر کون سی بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن پر تو وہ ایمان نہیں لا رہے، تو اس کے علاوہ اب کون سی بات رہ گئی جس پر انہوں نے ایمان لانا ہے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہو چکے، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اس نے چھوڑ رکھا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور یہ بھٹکتے پھر رہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہونے والی ہے۔ تو پہلا جواب، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے، ہاں جی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک قیامت کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، میرے رب ہی کے پاس ہے۔ دوسرا جواب، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، وہ نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت کو الا ھو، مگر وہی، یعنی جو وقت مناسب ہوگا اس کو ظاہر کرنے کا تو وہ اس وقت ظاہر کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، تیسرا جواب، آسمان و زمین پر بہت بھاری ہے قیامت کے علم کا تذکرہ۔ قیامت کا علم آسمان و زمین کی ہر مخلوق پر بڑا بھاری ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہر مخلوق اس سے بے خبر ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، چوتھا جواب، آپ سے یہ پوچھتے ہیں گویا کہ آپ بھی متلاشی ہیں اس قیامت کے علم کے، یعنی جیسے آپ خود اس کی تلاش میں ہو اور آپ کو اس کا علم ہو، ایسے یہ آپ سے بار بار آ کے سوال کرتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، پھر پانچواں جواب، آپ پھر دوبارہ کہہ دیجئے ان کو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ لا علم ہیں، جانتے نہیں ہیں اور بار بار اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، چھٹا جواب، کہہ دیجئے کہ میں تو مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے نفع کا، ولا ضرا، اور نہ ہی نقصان کا، میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مجھے کوئی نفع آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے جو اللہ چاہتا ہے، ولا ضرا، اور کوئی تکلیف آئے تو وہ بھی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ 26ویں پارے میں رب العالمین نے فرمایا، ما ادری،
اے میرے پیارے پیغمبر آپ کہیے نہ ذرا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو اپنے بارے میں پتہ بھی کوئی نہیں کہ میرے ساتھ آئندہ اوقات میں کیا ہونے والا ہے، آئندہ زندگی کے آخری موڑ تک میرے ساتھ کیا کیا دکھ، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا بیماریاں آئیں گی، دکھ تکلیفیں آئیں گی، مجھے بھی پتہ، ولا بکم، اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ، اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کی وحی کا متبع ہوں، جس مقصد کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے نا، میں تو وہ مقصد پورا کر رہا ہوں، مجھے اس چیز سے غرض کوئی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں لوگوں نے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بنا کے کرنا کیا ہے، حاصل کیا کرنا ہے؟ جی، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساتواں جواب فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، ہاں جی، اعلم الغیب، اگر میں عالم الغیب ہوتا، لو کنتو، یہ جو لو کا لفظ ہے نا، یہ لو اس لیے بولا جاتا ہے کہ پہلے چیز وجود، پہلے وہ بندہ چیز کا مالک نہیں ہوتا، اگر بالفرض، یہ بالفرض کے لیے بولا جاتا ہے یہ لو کا لفظ۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے 7ویں پارے سے دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا لو اشرکو، لو اشرکو، اگر یہ میرے سارے پیغمبر شرک کر لیں، پیغمبر شرک کرنے کے لیے آتا ہے، یہ شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، کیوں جی؟ کفر کو، شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ تو قرآن نے کہا لو اشرکو، کیا اس کا معنی یہ کریں گے پیغمبر شرک کرتے تھے؟ لو اشرکو، پیغمبر شرک نہیں کرتا، پیغمبر شرک نہیں کرتا، لو اشرکو، اگر بالفرض پیغمبر بھی شرک کر لیں، لو کا معنی کیا ہوا؟ اگر بالفرض پیغمبر شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ شرک ایسا موذی مرض ہے کہ وہ پیغمبروں کے اعمال کو بھی نہیں چھوڑے گا، ان کے بھی اعمال سارے ضائع ہو گئے۔ تو یہاں پہ بھی وہی لو کا لفظ آیا، لو کنتو، میں عالم الغیب نہیں ہوں، اگر بالفرض عالم الغیب ہوتا، اگر بالفرض عالم الغیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں آنے والے اوقات میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف، اور نبی علیہ السلام پہ تکالیف آئیں یا نہ آئیں؟ کیوں جی؟ آئیں یا نہ آئیں؟ موت تک، اور موت خود بھی تو ایک مصیبت ہے نا، ایک بیماری ہے نا، کہ دو بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا، بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں ہے، موت کا علاج کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام میں بڑھاپا آیا یا نہیں آیا؟ چلو اور تکلیفیں دور ہی کر دو، نہ بھی مانو، بڑھاپا آیا یا نہیں آیا؟ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال، 63 سال یہ بڑھاپے کی عمر ہے، تو یہ بیماری آپ پہ آئی یا نہیں آئی؟ آپ کی مرض الوفات کا لفظ بولا جاتا ہے، مرض الوفات، وفات کا مرض، وفات کی بیماری، تو آپ کا جو سر درد شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا، تو یہ بیماری نہیں تھی؟ قرآن کہتا ہے وما مسنی السوء، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھ پر کوئی تکلیف نہ آتی، میں اس سے پہلے ہی اس کا سد باب کر لیتا، بھلائیاں جمع کر لیتا۔ لیکن آپ کے اوپر تکالیف کا آنا، مصائب کا آنا، دکھوں اور تکلیفوں کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نذیر ہوں، بشیر ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لے آئیں گے، میں تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنانے والا ہوں، جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات قرآنیہ پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔